تو پورے دین کی سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ فرمایا سب سے پہلے ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ بنانے والے بھی اللہ ہے اور بگاڑنے والے بھی اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ فرمایا مخلوق چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چیونٹی ہو یا جبرائیل امین ہو، قطرہ ہو یا سمندر ہو، اور ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اربوں خربوں ہو، یہ دنیا کے سارے نقشے ان کے ہاتھ میں نہ نفع پہنچانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے نہ کسی کو زندگی دینا ہے، اور نہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ تنے تنہا صرف ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے ہمارے دل کا یقین ہر ایمان والے کا یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ آج تک جتنوں کی زندگی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے، اور اللہ اپنے کرنے میں کسی سبب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت جو ہے وہ مطلق ہے، سبب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان بغیر آسمان کے بنایا، زمین بغیر زمین کے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 800 کروڑ انسان ایک گندے قطرے کے ذریعے سے بنایا، ہر ایک کی آواز الگ ہے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے۔ اس لیے ہمارا دل، ہماری امید اللہ سے وابستہ ہو جائے، اور ڈر اللہ سے لگے کہ ڈریں گے تو اللہ سے ڈریں گے، اور امید رکھیں گے تو اللہ سے رکھیں گے، نہ مخلوق سے امید رکھیں گے اور نہ مخلوق سے ڈریں گے۔ سب سے پہلے دل کا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے کے تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ زندگی کس کی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر کے زندگی گزارے اور جو محمدی بن کر کے مرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ جھوپڑا ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، اور محل ہے میں تو محل میں بنا دیں گے۔ اس لیے زندگی بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے ہمارے نبی جی، ہمارا شاہی فرمان انسانوں کو سنا دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیں گے، اور انسان کبھی غلطی ہو جائے گی تو اللہ غلطی کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والے بھی بڑے ہیں اور اللہ رحم کرنے والے بھی بڑے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے یہاں سے کامیابی کا لینے کا راستہ صرف محمد رسول اللہ ہے، اور اللہ والا بننے کا راستہ صرف محمدی بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے لیے ولایت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے ولی اور دوست ہے۔ تو اللہ کا ولی بننے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا محمدی بن کر کے جینا اور مرنا، یہ ولی بننے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ جب اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں محمدی بن کر ہم جئیں گے تو ہم اللہ والے بن جائیں گے، اور جو اللہ والا بن جائے پوری دنیا اس کی ہے، جس کا رب اس کا سب۔ اللہ جس کا ہو جائے ساری دنیا اس کی ہے۔ ہوا آپ کے لیے کام کرے گی، آگ آپ کے کام میں آئے گی، پانی آپ کا کام کرے گی، فرشتے آپ کی نصرت میں لگے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ایمان والوں کے لیے مسخر فرما دیں گے جب ایمان والے محمدی بن کر کے دنیا میں جینا طے کریں گے۔ اسی لیے صحابہ کی زندگی میں آپ کو ملے گا
کہ جب کبھی بھی ضرورت پڑی آگ کے پر قابو پانے کی تو ہاتھ سے آگ پر قابو پا لیا تمیم داری نے مدینہ منورہ میں. جب ہوا کی ضرورت پیش آئی کہ ایک پیغام پہنچانا ہے تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچانے کے لیے یہاں پر مدینہ میں رہتے ہوئے یوں فرما رہے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے متنبع ہو جاؤ، تمہاری جماعت کو خطرہ ہے. اس آواز کو پہنچا دیا اور ان کی حفاظت کا سامان فرما دیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 کے صحابہ کے ساتھ پانی پر چلے. عقبہ ابن عامر جو ہے وہ جو افریقہ کے جنگل میں جانوروں سے یوں کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں اور یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو جنگل کے سارے موذی جانور ایسا اپنے بچوں کو لے کر جا رہے تھے جیسے بکری اپنے بچے کو لے کر جاتی ہے، اور پورا میدان خالی ہو گیا. کہا جب تم اللہ کے ہو تو اللہ تمہارے اور پوری دنیا تمہاری. اس لیے میرے دوستو پورے عالم کی تسخیر کا یہ نسخہ ہے کہ پورے عالم ہمارے فیور میں آ جائے اور اللہ کا غیبی نظام فرشتوں کا ہمارے فیور میں آ جائے. اس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. دل کا یقین صحیح بنانا، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو محمدی سانچے میں ڈالنا، یہ اللہ والا بننے کا شارٹ کٹ راستہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ تو حدیث قدسی میں فرماتے ہیں من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں جو میرے ولی کو ستائے اور جو میرے ولی سے دشمنی کرے، فرمایا اس کا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ کون انتقام لے گا اس سے؟ اللہ انتقام لیں گے اس آدمی سے جو اللہ کے ولی کو ستائے. اس کے لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک اللہ والے راستہ چل رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا. اللہ والوں کے پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی، اس عورت کے کپڑوں پر لگ گئی. اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا. بس وہ تھوڑی دیر میں وہ آدمی دڑام سے گرا اور مر گیا. عورت نے شور مچا دیا، مار دیا مار دیا مار دیا. لوگ جمع ہو گئے، بھئی کیا ہوا کیا ہوا؟ کوئی بتانے والا نہیں کیا ہوا. اللہ والوں نے فرمایا بھائی ہوا کچھ نہیں ہے، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے. اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا، اس نے اس کا کام تمام کر دیا. اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کے ولی ہے، اللہ دوست ہے. اور ایمان والے کے ولی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ولی اس وقت بنیں گے جب ہر ایمان والا محمدی بن کر کے دنیا میں زندگی گزارے گا. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو جس محنت پر اٹھایا ہے وہ ایمان اور اتباع کی محنت پر اٹھایا ہے کہ ہر ایمان والے کا دل کا یقین صحیح ہو جائے، 24 گھنٹے کی زندگی خواہشات سے نکل کر طریقوں پر آ جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد میں دوسری جو لائن دیا وہ عبادت کی دیا کہ ہر ایمان والے کا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے عبادت کے راستے سے. اس لیے کہ ہر آدمی کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ بندگی کا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے رب ہے اور ہمارے معبود ہے، اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے ایمانیات کے بعد میں جو دوسری لائن آئی وہ عبادت کی لائن آئی کہ تم نے اقرار کیا ہے اللہ کے بندہ ہونے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا. اس کے ثبوت کے لیے ہم عبادت کی لائن تم کو دیتے. اسی لیے فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا. 100% صحابہ نے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی ایسی بنایا کہ مسلمان اور بے نمازی ہو اس کا تصور نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ منافق کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے، تو مسلمان سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو 100% ایمان والوں نے اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نماز کو ایسی اچھی بنایا جس کے نتیجے میں پوری زندگی اچھی بن گئی. اس لیے کہ پوری زندگی کی اچھی بنانے کا راستہ نماز کا ہے. نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے سارے کاموں سے روکتی رہتی کہ اگر نماز بنتی جائے گی تو زندگیوں سے رذائل نکلتے جائیں گے اور زندگی میں خسائل اور شمائل آتے چلے جائیں گے. فرمایا برائی کے نکلنے کا راستہ بھی نماز ہے اور اچھائیوں کی زندگی میں آنے کا راستہ بھی نماز ہے. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے. گھر کا دھواں یہیں سے باہر جائے گا اور باہر سے تازہ ہوا جو گھر میں آئے گی
وہ یہی کھڑکی اور روشن دان سے آئے گی. فرمایا عیسائی رضائل زندگیوں سے نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور شمائل اور خسائل زندگی میں جو آئیں گے وہ نماز کے راستے سے آئیں گے. اسی لیے فرمایا نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے. اس لیے اپنی نماز پھر بنانے کی محنت کہ ہماری نماز ایسی بن جائے کہ ہماری نماز اللہ کے ساتھ مناجات بن جائے. فرمایا مصلی یناجی ربہ، فرمایا مصلی نمازی آدمی تو اللہ سے مناجات کرتا ہے. مناجات کہتے ہیں چپکے چپکے بات کرنے کو، کہ اللہ سے چپکے چپکے بات کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا. اور جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تو بدلے کے دن کے مالک ہے، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیا. اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ اور یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی، عبادت میرے لیے